انسانی زندگی کے تین مرحلے ہیں، ایک بچپن کا دور، ایک جوانی کا دور، ایک بڑھاپے کا دور۔ موت کا وقت اللہ نے کسی بھی دور کے لیے مخصوص نہیں کیا ہے، بلکہ موت بچے کو بھی آ جاتی ہے، جوان کو بھی آ جاتی ہے، بوڑھے کو بھی آ جاتی ہے۔ لیکن ان تینوں ادوار میں، ان تینوں زمانوں میں سب سے پسندیدہ زمانہ انسان کا اور سب سے پسندیدہ زمانہ پروردگار کا اور سب سے پسندیدہ زمانہ اہل بیت کا وہ ہے جوانی کا دور۔ یہ جوانی اسلام کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور اسلام بہت زیادہ توجہ جوان کی طرف دیتا ہے، اس لیے کہ انسان کا پسندیدہ دور بھی یہی ہے اور پروردگار عالم کا پسندیدہ زمانہ بھی یہی ہے۔ اللہ بھی آپ کی جوانی سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے اپنے جوان بندے سے، اسی لیے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب، اللہ پسند کرتا ہے اس جوان کو کہ جو اپنی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے۔ جس جوان کی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزرتی ہے، اللہ اس جوان کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ جوان کا ہر قدم جب اٹھے تو اللہ کی اطاعت میں اٹھے، پروردگار کی رضا میں اٹھے۔ دیکھیے عبادتوں کا وزن بھی جوان ہی کی زیادہ ہے۔ بڑھاپے میں عبادت کہیں نہ کہیں آدمی کی مجبوری بن جاتی ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا۔ جن دوستوں میں بیٹھتے تھے آپ، وہ دوست بھی نہیں چاہتے آپ کے پاس بیٹھنا۔ جس بیوی سے بڑی پیار محبت تھی، وہ بھی چاہتے ہیں بڑے میاں کسی طرح ٹل جائیں کسی وقت کے لیے۔ بچے چاہتے ہیں بڑے میاں کہیں نکل جائے، بیٹے کی بہو چاہتی ہے بڑے میاں کہیں نکل جائے۔ تو اب اس زمانے میں آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مگر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ابتدا میں بھی، جب ہر آدمی نے بڑھاپے میں تمہیں اپنے گھر سے نکال دیا، جس نے اس زمانے میں بھی پناہ دی اسے خدا کہتے ہیں۔ اب کہاں نظر آئی آپ کو؟ بس مسجد۔ بھائی بڑے میاں کو اب کہاں جانا چاہیے؟ اب چلے وہ مسجد میں چلیے۔ تو جیسے جیسے بڑھاپا آتا جاتا ہے انسان مسجد کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے گھر میں تجھے بڑھاپے میں نہیں دیکھنا، میں یہ چاہتا ہوں تو میرے گھر میں جوانی کے زمانے میں آ، اس لیے کہ جب تو جوانی کے زمانے میں میرے گھر میں آتا ہے تو میری توجہ تیری طرف بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مجبور کی عبادت کا وزن وہ نہیں ہوتا جو اختیار اور مختار کی عبادت کا وزن ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اگر ایک نابینا آدمی یہ کہے کہ میں نے کافی عرصے سے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، تو آپ کیا کریں گے؟ تعریف کریں گے اس کی؟ آپ کہیں گے ارے بھائی جب تجھے دکھائی نہیں دیتا تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک آدمی جیل میں ہے اور 2 سال سے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور وہ یہ کہے 2 سال سے میں نے چوری نہیں کی، تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی کرتا کیسے جب خود قید میں تھا؟ اسی طرح ایک بہرا آدمی جسے دور دور سے نہ سنائی دیتا ہو اور بادلوں کی گھن گرج نہ سنائی دے، وہ کہے میں کسی کی غیبت سنتا ہی نہیں ہوں، اس کے کان کام کرنا چھوڑ دے، تو اب تو قابل تعریف نہیں ہے وہ، اس لیے کہ یہ غیبت نہ سننا مجبوری ہے، یہ چوری نہ کرنا مجبوری ہے، یہ گناہ میں مبتلا۔ مثلا ایک میں نے نامحرم کو نہیں دیکھا، ارے بھائی جب آپ کے آنکھیں ہی نہیں ہیں تو نامحرم کو دیکھتے بھی تو آپ کیسے دیکھتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے گناہوں سے وہ انسان بچے جو مجبور ہو، اس کا کمال نہیں ہے، کمال اس جوان کا ہے، نگاہوں میں قدرت بھی ہے پھر بھی چھپی ہوئی ہے۔
بات سمجھ رہے ہیں؟ غیبت سن سکتا ہے مگر نہیں سن رہا ہے، آنکھیں نامحرم پہ جما سکتا ہے مگر دیکھ نہیں رہا ہے، ہاتھ ہیں چوری کر سکتا ہے مگر پھر بھی کرتا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے عبادت کا وزن جوان کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوانی کے زمانے میں گناہوں پہ قدرت زیادہ ہوتی ہے۔ آدمی جوانی میں گناہ بہت زیادہ کر سکتا ہے، وسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، گناہوں کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، مگر اس حال میں آدمی شیطان پہ لعنت پڑھ کے اگر رحمان کی بات کو مان لیتا ہے تو اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور علی محمد۔ مثلا جوان کی ادائیں اللہ کو کتنی پسند ہیں آپ جانتے ہیں؟ اتنی باپ کو اپنے بیٹے کی ادا پسند نہیں ہوتی جتنی اللہ کو اپنے جوان بندے کی ادا پسند ہوتی ہے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیے جوانی کے زمانے میں بالوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ یہ جو بال ہیں ہمارے، جیسے جیسے بڑھاپے کی طرف کو جائیں گے ویسے ویسے ان کو کم کرتے چلے جائیں گے آپ۔ جیسے جیسے جوانی کا زمانہ آئے گا، نہیں خوبصورت دکھنا چاہتا ہے جوان، جوان کے مزاج میں ہے کہ میں خوبصورت دکھوں، میں اچھا لگوں، تو اسلام اس کی اس تمنا کو عبادت بنا دیتا ہے کہ یہ جو تو خوبصورت دکھنے کی تمنا کر رہا ہے یہ بھی ہم تیری عبادت بنا دیں۔ کیسے؟ مثلا ہر جوان لڑکا اپنے کو آئینے میں ضرور دیکھتا ہے، دیکھتا ہے ایمانداری سے بتائیے، دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا؟ جب آپ صبح کو نکلتے ہیں جاب کے لیے تو پہلے آئینہ دیکھتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے ہم جوان کا آئینہ دیکھنا بھی اسی طرح عبادت بنا دیں گے جیسے اس کا نماز پڑھنا عبادت ہے، جیسے اس کا روزہ رکھنا عبادت ہے، جیسے اس کا اذان کہنا عبادت ہے، اسی طرح تیرا ہم آئینہ دیکھنا بھی عبادت بنا دیں گے۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ امام نے فرمایا اگر کوئی جوان لڑکا اپنے آپ کو سجا کے اور زینت دے کے اپنی شکل کو آئینے میں دیکھے اور اسے اس کی شکل اچھی لگنے لگے تو بس ایک مرتبہ کہہ دے الحمدللہ رب ایک صلوات پڑھے محمد اور علی محمد۔ اب یہ نسخہ بتا دیا میں نے آپ سے۔ اللہ آئینہ تو ہر آدمی دیکھتا ہے، یہ آئینہ دیکھنا بھی عبادت ہے، مگر شرط ہے ارے بھائی کسی کی شکل اچھی لگے نہ لگے اپنی تو لگے ہی۔ تو جب اپنی شکل آئینے میں اچھی لگے تو امام کہتے ہیں بس ایک دفعہ کہتے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے جمال دیا۔ تو ہم نے تیرا آئینہ دیکھنا بھی عبادت بنا دیا۔ اسی طرح جوانی کے زمانے میں آدمی کام زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، بوڑھا اتنے کام نہیں کر پاتا جتنا جوان کام کرتا ہے۔ اسلام نے اس کام کو بھی عبادت بنا دیا۔ جتنا ثواب ایک انسان کو مصلی پہ کھڑے ہونے کا ہے اتنا ہی ثواب اس جوان کو ہے جو اپنی فیملی کے لیے حلال کمانے جا رہا ہے۔ نبی کی خدمت میں ایک مزدور آیا، جوان مزدور ہے، جوان ہے، پھاوڑا چلا کے آیا ہے۔ نبی کریم نے اپنی آغوش پھیلا دی، اس کے سینے کی مٹی نبی کی عبا پہ لگ گئی۔ صحابہ کہنے لگے یا نبی اللہ مٹی لگ گئی ہے آپ کی عبا کے اوپر، آپ کی قبا کے اوپر، اور ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھتے رہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں، آپ نے کبھی ہمارا استقبال اتنا نہیں کیا۔ ہم مسجدوں سے نکلے تو سینے سے نہ لگایا، ہم نے نماز آپ کے پیچھے پڑھی تو سینے سے نہ لگایا، اور یہ مزدور جو خالی کام کر کے آ رہا ہے، تو نبی نے فرمایا یہ کام کر کے نہیں آ رہا ہے، یہ اپنے بچوں کو حرام سے بچا کے آ رہا ہے۔
تمہارا کام کرنا ہے، یہ جو تمہارا روزی کمانا ہے، یہ جو صبح کو آپ کا کھیت میں نکلنا ہے یا جاب پہ نکلنا ہے، اسے آپ زندگی کا ایک عجیب حصہ نہ تصور کریں، یہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑی عبادت کا حصہ ہے۔ جاب کرنا سب سے بڑی عبادت، کام کرنا سب سے بڑی عبادت، جس کو بوڑھا نہیں کر سکتا۔ یہ ثواب بھی آپ کام کا جوانی ہی میں لے سکتے ہیں۔ ایسے جوان اسلام کو پسند نہیں ہے جو گلیوں میں ڈنڈے بجاتے پھریں، ایسے جوان اسلام کو پسند نہیں ہے جو قوم میں فتنہ برپا کرتے پھریں، ایسے جوان اسلام کو پسند نہیں ہے جو ادھر کی ادھر لگاتے رہے، انجمنوں کو انجمنوں سے ٹکراتے رہے۔ فتنہ بونے والا جوان انسان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو کون سا جوان پسند ہے؟ جو نماز کے وقت پہ نماز پڑھے، کام کے وقت پہ کام کرے، ماتم کے وقت پہ ماتم کرے، مجلس کے وقت پہ مجلس کرے، یہ پسند ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ بڑا فخر محسوس کرنے لگا، میں تو نواب کی اولاد ہوں، میں کام کیوں کروں؟ ہوتا نہیں، میں تو نواب ہوں، نواب کی اولاد ہوں، میں کام کیوں کروں؟ میرا مولا جانتا تھا تمہارے مزاجوں کو، چونکہ تلوار چلاتا تھا تو نسلیں دیکھ کے چلاتا تھا، اسے معلوم تھا کہ میری قوم کام سے بچے گی۔ وہ علی کہ اگر ایک پیر زمین پہ مار دے تو پوری زمین سونا چاندی میں تبدیل ہو جائے، اگر زمین سے کہہ دے تو زمین خزانے اگل دے، مگر وہ علی اتنا بڑا معجز نما ہونے کے بعد بھی یہودی کے باغ میں پانی دینا اس بات کی دلیل ہے کہ بھیک مانگنا ہے، کام کرنا ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ تو یہ ثواب آپ کب لے سکتے ہیں؟ کام کرنے کا جوانی میں۔ اسی طرح اس مجلس کو اپنے گھر تک بھی پہنچائیے بھائیا، یہیں تک نہ رکھیے اس مجلس کو۔ عورت کا کام کرنا یعنی جیسے میدان جہاد میں جہاد کرنا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں ایک حدیث سناتا ہوں، ذرا اچھی سی صلوات پڑھتے تو میں حدیث سنا دوں آپ کو۔ اگر ایک عورت اپنے گھر کی چیز ایک جگہ سے اٹھا کے گھر کو منظم کرنے کے لیے دوسری جگہ بھی رکھتی ہے تو اللہ اس پہ جہنم حرام کر دیتا ہے، اللہ اس کو نیکیاں دیتا ہے، اس کے نام کہتے ہیں یہ عورت جہاد کر رہی ہے، یعنی گھر کی خالی صفائی، سمجھ رہے ہیں؟ گھر کی صفائی میں اتنا اجر ہے تو شوہر کی اطاعت میں کتنا اجر ہوگا، بچوں کی صحیح تربیت میں کتنا اجر ہوگا، بچوں کو دیندار بنا دے گی تو کتنا ثواب ہوگا۔ تو یہ تو خالی صفائی کا، اور اس کا میں آپ کو بتا رہا تھا، اس کا مطلب یہ اسلام میں کام کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام نہیں چاہتا فقیر رہیے، سب سے زیادہ اگر کوئی دین فقیری سے نفرت کرتا ہے تو وہ ہے اسلام۔ ہم نے پتہ نہیں ممبروں سے واعظ و نصیحت میں مال کی اتنی برائی کی کہ اگر کوئی مالدار بیچارہ پھنس بھی گیا مجلس میں تو وہ بغلے جھانکنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں نے کہیں غلطی تو نہیں کر دی مال کما کے۔ ہم نے تقریروں میں کرنا ہی ایسا شروع کر دیا تو بیچارہ مالدار سمجھنے لگتا ہے کہ یار میں کہیں گناہگار تو نہیں ہوں، کہیں بہت بڑا گناہگار ہوں میں تو اس لیے کہ مال کی برائیاں ہو رہی۔ نہیں، اسلام سب سے زیادہ محبت کرتا ہے کمانے والے سے۔ اب میں ایک حدیث سناؤں تو پوری مجلس آپ بھول جائیے گا، یہ حدیث نہ بھولیے گا۔ پانچویں امام نے فرمایا مجھے نفرت ہے اس جوان سے جو تسبیح لے کے پڑھتا رہے یا رازقو یا رازقو یا رازقو، اور صبح کے وقت رزق کی تلاش میں گھر سے نہ نکلے۔ یا رازقو
یا رازق ہو یا رازق ہو. اللہ نے کہیں اللہ نے وعدہ نہیں کیا میں تجھے بیٹھے بیٹھے دوں گا. اللہ نے کہا کوشش کر, بس کوشش کر کے میرے اوپر بھروسہ کر. دانا ایک ڈالے گا 70 بنا کے دوں گا. مگر ہم اس مسئلے کو, اسلام کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں. اگر کسی پہ ہمارے منگلور میں یا مظفر نگر میں یا دلی میں بیچارے کے اوپر پاس دولت آ گئی تجارت کی وجہ سے, محنت کی وجہ سے, تو اب اسی کو دیکھنے لگتے ہیں سارے مجلس میں. جیسے ہی مولوی نے واضح و نصیحت کیا مال مال, ارے بھائی مال نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے, میں جھوٹی بات نہیں کرتا ہوں ممبر سے. ایسی واضح و نصیحت بہت دور ہمیں لے گئی. نہیں, اسلام کہتا ہے ہر آدمی مالدار ہو, ہمیں فقیر پسند نہیں ہے. اسی لیے اسلام کا حکم ہے زکوٰۃ دو, خمس دو, صدقہ دو. یعنی ہر آدمی مال میں اتنا مضبوط ہو کہ سب دینے کی نیت رکھیں, کوئی لینے کی نیت نہ رکھیں. کمائیے بھائی, اللہ نے آپ کے بازو میں طاقت دی ہے. تو جوانی کا دور جو ہے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے, اس لیے کہ جتنی جوان عبادت کر سکتا ہے نا اللہ کی, اتنی بوڑھے کے بس کی بات نہیں ہے. بچہ تھا تو شعور نہ تھا, اور اب جوان ہوا تو شعور بھی جوان ہے اور جسم میں طاقت بھی موجود ہے. اور اب دونوں طاقتیں ہیں جوان کے اندر, گناہ کی بھی طاقت بے حد ہے. جوان کے اندر گناہ کی طاقت بھی بے حد ہے اور عبادت کی طاقت بھی بے حد ہے. کبھی تو ثواب ہوگا تجھے, لیکن اگر تیرے اندر گناہ کی طاقت بالکل ہی نہ ہو, جوانی میں تھے تو بڑے مشہور تھے اپنے زمانے کے, اور اب بنے تو بڑے مقدس نظر آ رہے ہیں. اب کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا. مسجد جوانی میں نہیں آئی ایک دن بھی, یہ بڑھاپے میں آئے, یعنی جب سب نے بٹھانا چھوڑ دیا اب اللہ نظر آیا ہی نہیں. اللہ اس کے باوجود بھی بوڑھے کی عبادت قبول کر لیتا ہے. مگر جوان, روایت میں موجود ہے, جو جوان اللہ کی محبت میں زندگی گزارتا ہے, نماز کے وقت پہ نماز, کام کے وقت پہ کام, عبادت کے وقت پہ عبادت. یہ نہیں کہ ہر وقت ایک ہی چیز میں لگے رہیے آپ, نہیں. اسلام کہتا ہے عبادتوں کے وقت ہے. ہم نے 5 وقت کی عبادت آپ کے لیے رکھی ہے, ہر وقت نہیں کہا نمازوں پڑھتے رہو. بھئی یہ کہا آپ سے نہ کام کے رہے نہ کاج کے رہے. ایسے آدمی کو تو تمہارا بھی محاورہ کہتا ہے نہ کام کا نہ کاج کا, دشمن اناج کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کام نہ کرنا بہت بڑا عیب ہے. جوان میں گناہ کی طاقت بھی زیادہ, اور میں اسی لیے کہتا ہوں جس جوان میں گناہ کی طاقت زیادہ ہے, جب وہ گناہوں سے بچتا ہے تو ثواب ہے. اور اگر طاقت ہی ختم ہو جائے تو گناہ سے بچنا اتنا ثواب نہیں ہے. میں ابھی آپ کی خدمت میں ایک سوال کرتا ہوں, اور یہ جو کیمرہ ماشاءاللہ مجلس دکھا رہے ہیں, ان سے بھی گزارش ہے میری کلپ ادھوری نہ بنائیں, کیونکہ جو میں سوال کرنے والا ہوں, معصوم میں گناہ کی طاقت ہے یا نہیں ہے؟ امام علی میں, امام حسن میں, امام حسین میں, جتنے بھی ہمارے معصومین ہیں, گناہ کی طاقت ہے یا نہیں ہے؟ یعنی گناہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ امکان ہے؟ بتائیے. طاقت تو ہے گناہ کی, یہ الگ مسئلہ ہے کہ کرتے نہیں ہیں, مگر طاقت ہے گناہ کی. آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ کیا کر دیا آپ نے؟ ارے بھائی اگر ان میں گناہ کی طاقت نہ رہے تو پھر مجبور کی عبادت ہو جائے گی نا. بھائی اگر ہم یہ کہیں علی میں طاقت ہی نہیں ہے گناہ کی بالکل, تو پھر تو دوسری قوم کا آدمی کہتا پھر کون سا کمال ہے بھائی گناہ سے بچ گئے. تو مجبور تھے, کر ہی نہیں سکتے تھے وہ. نہیں, میرے مولا کے پاس بیت المال تھا تو مال رکھ سکتے تھے یا نہیں رکھ سکتے تھے؟
مگر نہیں رکھا، یہی تو کمال ہے۔ میں شاید اپنے جوانوں کو نہیں سمجھا سکا، یہ مسئلہ خود امام سے پوچھ لیا کسی نے، کہا مولا آپ کو گناہوں پہ قدرت ہے؟ کہا بالکل تم سے زیادہ ہے، تمہیں تو کچھ بھی قدرت نہیں ہے گناہ پہ جو ہمیں گناہ پہ قدرت ہے۔ کہا بھی کرتے کیوں نہیں ہو؟ کہا اس کا جواب ابھی دیتے ہیں۔ ایک گندی نالی میں پانی بہ رہا تھا گندا، امام نے کہا تو اس پانی کے پینے پہ قدرت رکھتا ہے یا نہیں؟ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ بھائی بہت بڑا جملہ ہے امام کا، داد بھی امام کو جائے گی، بتا تو اس گندے پانی کو پی سکتا ہے یا نہیں؟ کہا مولا قدرت تو رکھتا ہوں مگر پیوں گا نہیں۔ کہا کیوں نہیں پیے گا؟ کہا چونکہ میں اس کی نجاست کو جانتا ہوں۔ مولا نے کہا اسی طرح ہم گناہ پر قدرت رکھتے ہیں مگر گناہوں کی نجاست کو جانتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ تو آپ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی اسلام میں جوان کی اہمیت۔ جوان ان اللہ یحب الشاب الذی یفنی شبابہ فی طاعت اللہ، جو جوان اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں لگا دے اللہ اس جوان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اسی طرح میں ایک جملہ کہتا ہوں، مسجدوں میں بھائی اگر کوئی اذان بوڑھا دے رہا ہو تو وہ گھبرائے نہیں، میں کسی کے عہدے چھنوانے کے لیے مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن اللہ کو زیادہ پسند ہے میرا جوان اٹھ کے اذان دے۔ یہ نہیں اٹھے گا، آدھوں کے تو یاد ہی نہیں ہے۔ اگر مولانا صاحب نمبر بھی لگا دے اذان کا کہ بھائی اذان اقامت جو ہے ہم جماعت میں کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں دو، تو میرے خیال میں جماعت میں لوگ خود بخود کم ہونے لگیں گے، کہیں ہمارا نمبر نہ آ جائے۔ نہیں، مگر اللہ کو پسند ہے بڑی جوان کی اذان، کہ اذان دے تو جوان دے، اس لیے کہ شیطان اپنی طرف کھینچے گا صبح میں، رحمان اپنی طرف کھینچے گا، مگر شیطان پہ لعنت کر کے رحمان کی طرف آ جائے۔ اب میں آپ کو تاریخی گوشہ دیتا ہوں، کربلا بریانیاں بانٹنے کا نام نہیں ہے، کربلا پوری رات جاگنے کا نام نہیں ہے، کربلا بڑے بڑے لفافے دے کے مولویوں کو بلانے کا نام نہیں ہے، کربلا انجمن بازی کا نام نہیں ہے، کربلا صدر اور سیکریٹری منتخب کرنے کا نام نہیں ہے، کربلا نام ہے اپنی زندگی کو وقت کے یزید کے سامنے حق گوئی کی طاقت پیدا کرنا۔ تب بنے گا آدمی جوان۔ اب میں کربلا سے ایک مثال اٹھا کے انشاءاللہ داد تو آپ قیامت تک دیتے رہیں گے جو جملہ پڑھ رہا ہوں میں، ابھی کو یاد رکھیے، مدینے میں حسین نے اذان دلوائی تو حجاج ابن مسروق نے اذان دی، مکے میں اذان دلوائی حجاج ابن مسروق نے اذان دی، راستے میں اذان دلوائی حجاج ابن مسروق نے اذان دی، ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، مگر ابھی کو یاد رکھیے جب وہ دن آیا کہ جس دن کی اہمیت قیامت تک سب سے بڑا دن ہے اسلام کا، بوڑھے کو ہٹایا اور صبح کا وقت آیا، علی اکبر کو کہا علی اکبر، صلوات بھیج دیں محمد۔ تمام کو چھوڑ کے علی اکبر سے اذان دلوائی یا نہیں دلوائی؟ کیا میسج ہے اس میں؟ تاکہ میری قوم کا جوان کبھی بھی غافل نہ ہو سکے اللہ کی راہ میں آنے سے۔ اس لیے جو نیند بوڑھے کو نہیں آتی صبح میں، اس کی تو ہو سکتا پوری رات نہ آئے بیچارے کو، کیونکہ بہت سو چکا ہے یہ۔ جوان کو نیند زیادہ آتی ہے، طاقت ہے نا، نیند بھی طاقت سے آتی ہے بھائی، طاقت ہے۔ اللہ
اللہ چاہتا ہے اب یہ جب صبح کو اٹھ کے جائے گا تو پوری دنیا کے جوان بھی اس سے محبت کرنے لگیں گے. لہذا یہ جوان ہے, علی اکبر سے اذان دلوا کے تم کو بیدار کیا, اور صبح عاشور علی اکبر کا تعین. اب مجھے آپ سوچ کے بتائیے, لذت تو آپ کو اتنی آئے گی جملے میں کہ آپ جو ہیں فضائل کی معراج پہ پہنچ جائیں گے. کمال کی بات ہے بھائی کہ جب علی اکبر کی زبان سے نکلا ہوگا اللہ اکبر, یعنی اگر رسول اذان دیں تو اکیلے رسول اذان دیں گے, اگر علی اذان دیں تو اکیلے علی اذان دیں گے, مگر واہر کردار علی اکبر ایک ہی وجود میں علی بھی نظر آئے گا, رسول بھی نظر آئے گا. اب یہ منگلور والوں کی سماعت پہ بھروسہ کرتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں, پوری دنیا میں آدم سے لے کے قیامت تک علی الگ رہے رسول الگ رہے, مگر دو ہی جگہ ایسی ہیں, اور رسول کا خلیفہ نہیں چاہتا کہ جنگ ہو. بالکل یہ بھی 100% ہے, بالکل میں ایک ایک نپی تلی بات بتا رہا ہوں. وہ چاہتی ہیں جنگ ہو اور یہ نہیں چاہتے کہ جنگ ہو. اب مولا علی اگر مجبوری میں بھی جنگ کرے مولا علی تو کہ کیونکہ مسلمان کے تو دل میں بغض ہے نا میرے مولا سے, یہ تو کہتے ہم علی کو بھی مانتے ہیں. یہ جو بھی آ جاتا ہے نا, سمجھ لو کچھ نہیں مانتا, یہ ہم علی کو بھی مانتے ہیں. اب میرا مولا مجبوری میں بھی جنگ کرے گا تو لوگ کہیں گے ہائے رسول کی زوجہ, ہائے صحابہ رسول, ہائے کلمہ پڑھنے والے, ہائے نماز پڑھنے والے, ہائے دین پہ عمل کرنے والے, ہائے رسول کے چنندہ صحابہ. ہے بھائی مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر مجبوری میں بھی کریں گے تو لوگ تو بہانے بنا کے کہہ ہی دیں گے یہ, اما ان سے زیادہ تو وہ خود بہانہ بنانے والی ہیں. وہاں انہوں نے بہانہ بنایا, تاریخ طبری میں ہے یہ واقعہ, انہوں نے بھی بہانہ بنایا کہ جب علی نے جنگ جیت لی اور علی نے کہا نہیں انہیں عزت کے ساتھ بھیجو, اور سوڈانی عورتیں لمبی لمبی اور باقاعدہ وہ نقاب پہنے ہوئے, سمجھ رہے, سوڈانی عورتیں اور نقاب پہنے ہوئے, اور ان کے ساتھ انہوں نے بھیجا. اب جیسے ہی بھیجا انہوں نے حرکت شروع کر دی مدینے میں جا کے. کہنے تاریخ طبری سنی مورخ ہے بھائی, وہ لکھتا ہے, کہنے لگی رونے لگی, صحابہ ہے ام المومنین اتنا کیوں رو رہی ہو؟ کہا مجھے اور کسی چیز کا غم نہیں ہے, بس ایک چیز کا غم ہے, علی نے میرے پردے کا خیال نہیں کیا, مجھے مردوں کے ساتھ بھیج دیا. اب میں توجہ چاہتا ہوں جو ایک ایک بیٹھا ہے, مجھے مردوں کے ساتھ بھیج دیا. اب وہ داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہے, غلط تو ہوا, غلط تو ہوا. وہ بھائی یہ غلطی تو ہے, علی کی غلطی تو ہے یہ, ارے عورتوں کے ساتھ بھیجے تھے, مردوں کے ساتھ بھیجا. کسی کمبخت نے یہ نہیں کہا یہ جو جنگ لڑنے گئی تھی یہ عورتیں لے کے گئی تھی یا مرد لے کے گئی تھی. ارے بھائی کچھ تو کہے آدمی. اچھا مولا علی تو جانتے تھے کیا ہوگا. اب وہ جیسے ہی انہوں نے کہا, اور وہ صحابہ کہنے لگے, ایک سوڈانی عورت آگے بڑھی, اس نے نقاب اتاری, اماں ہم تمہاری بیٹیاں ہی ہیں, ہم آپ کے بیٹے, ہم ساری عورتیں ہی ہیں. بھائی امام ہو تو ایسا ہو, خدا کی قسم, اسی لیے ہم علی کے دیوانے نہیں ہیں, وجہ ہے یہ, امام ہو تو ایسا ہو. تو مگر پھر مسلمان تو کہے گا اور یہ رسول کی زوجہ کے ساتھ لڑے اور کیا کرا. بس میرے مولا نے ایک کام کیا, پہلے تو انہیں کافر ثابت کیا تاکہ میرے لیے جائز ہو جائے لڑنا. آپ کہیں گے کیسے, یہ تو اب میں آپ کو سناتا ہوں. ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا جب ادھر کا لشکر بھی تیار اور ادھر کا لشکر بھی تیار, کہ کون ہے تم میں سے جو اس لشکر کو صحیح اسلام کی دعوت دے. ایک جوان 20-25 سال کا جوان آگے بڑھا, مولا
اسی لیے تو کہتے ہیں علی والا جوان عالم ہونا چاہیے. ارے بھائی کہاں سے میسیج لاؤں آپ کے لیے؟ علی والا جوان عالم ہونا چاہیے. کہا کون سا جوان ہے جسے قرآن بہت اچھا آتا ہو؟ کہا مولا میں ہوں. کہا کرو ہدایت. اس نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ قرآن رکھا اور کہا میں اللہ کے کلام کو گواہ بنا کے دعوت دے رہا ہوں، جنگ نہ کرو. اب جیسے قرآن بیچ میں آیا ادھر ام المومنین نے اشارہ کیا حملہ کر دو. حملہ کیا تو ایک جوان کا ہاتھ کٹا، اس نے قرآن کو ایسے سینے پہ لگا لیا. اس کے بعد دوسرا ہاتھ کٹا، جوان نے ایسے سینے پہ لگا لیا. ایک تیر ادھر سے قرآن پہ آ کے لگا. میرے مولا نے کہا حملہ کر دو، جو قرآن پہ حملہ کر دے وہ مسلمان. تو وہاں بھی جنگ جمل میں جو کام آیا وہ کون آیا؟ جوان. تو اسلام میں جوانوں کی ضرورت ہے. اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں، بس یہ تو موضوع عشرے کا ہے، میں کہاں تک پڑھ سکتا ہوں. ابھی تو جناب علی اکبر پہ داخل ہی نہیں ہوا میں، لیکن پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جناب علی اکبر کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنائیں، اپنا نمونہ. ہر آدمی کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے. تو ہماری انجمن کے ہر جوان کا آئیڈیل یا قاسم ہو یا علی اکبر ہو. جب قاسم کو آئیڈیل بنائے گا تو جینے کا مزہ آئے گا، جب اکبر کو آئیڈیل بنائے گا تو مرنے کا مزہ آئے گا. دونوں آئیڈیل ہیں، ایک زندگی کا، ایک شہادت کا. اور چونکہ ایک جوان دنیا سے گیا ہے، بڑا عجیب و غریب جوان، بڑا متقی اور پرہیزگار جوان. اور جوان کے اوپر میں بس مسائل تو دن میں ہو چکے ہوں گے حتماً جناب علی اکبر کے، لیکن میں چھوڑ کے بس ایک ہی دو جملے مسائل کے پڑھوں گا. اور وہ یہ ہے کہ ایک جوان جب کسی کا مرتا ہے تو باپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اس عمر میں تو کسی درخت کے ٹوٹنے کی بھی دعا نہیں کی جاتی. جوان قوم کا اثاثہ ہوتا ہے. روتے ہوئے عورتیں کہتی ہیں میرے لال تیرے مرنے کے دن نہ تھے. اور مجھے تو بڑا سخت ہے مرحلہ، وہ بچی کیسے زندگی گزارے جس کا شوہر دنیا سے چلا گیا، اور وہ ماں کیسے زندگی گزارے کہ جس نے 25-30 سال پالا ہو. ابھی تو اگر کسی جوان کا ایک ایکسیڈنٹ کہیں ہو جائے تو 3-4 سال کے بعد بھی ماں باپ اگر اس جگہ پہنچتے ہیں تو دہاڑے مار کے روتے ہیں. یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا جوان مرا تھا. اور اگر کسی جوان کو مار دیا ہو کسی نے تو قاتل کو دیکھ نہیں سکتے. میں سب سے بڑی مصیبت بتاتا ہوں لیلا کی کیا تھی اور ام فروا کی کیا تھی. سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ بچوں کے سر بھی ساتھ میں تھے اور قاتل بھی سامنے تھے. قاتل بھی سامنے تھے. اب رباب صبر کرے تو کیسے کرے حرملہ کو دیکھ کے، لیلا صبر کرے تو کیسے کرے، ام فروا صبر کرے تو کیسے کرے. ارے تو اور وہیں سے گزارا گیا جہاں ان کے جوانوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے. ہر بیوی اپنے اپنے جوان کے لاشیں بھی گر رہی ہے. آپ تو ماں کی بات کرتے ہیں. علی اکبر کی جوانی، علی اکبر کی خوبصورتی جب ایک عیسائی عورت نے دیکھی نا شام میں تو ایک منٹ کو سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی اے 14ویں رات کے چاند، شاید تیری ماں تیرے مرنے سے پہلے نہ مر گئی ہو، لیکن تو اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے جیسے چاند کا ٹکڑا تو جس میں دوسرے اتنے روتے ہوں. اب یہ بتائیے حسین کی کیفیت کیا ہوگی. میں مسائل پورے نہیں پڑھتا، غزنفر صاحب پڑھ چکے ہوں گے، لیکن بس میں ایک ہی، حسین امام ہیں، حسین امام ہیں. اور علی اکبر نے جو پکارا ہے نا نیزہ لگنے کے بعد،
وعلیک السلام یا ابتا، السلام علیک نہیں کہا، وعلیک السلام یا ابتا۔ علماء جو محقق ہیں وہ کہتے ہیں کہ علی اکبر نے سلام بھی وہ کیا جس کا جواب حسین پہ واجب نہیں تھا۔ یہ حافظ کفایت صاحب نے لکھا اپنی کتاب میں کہ واجب نہیں تھا، اور جب پوچھا گیا کیوں ایسا سلام کیا، کہا اس لیے کہ جب علی اکبر دوبارہ پہنچے تھے اپنے باپ کے پاس اور ایک مرتبہ کہا بابا مجھے پانی پلا دیجئے۔ سنا ہے آپ نے یہ مسئلہ؟ علی اکبر جب آپ کو پتا ہے باپ کے پاس پانی نہیں ہے تو گئے کیوں؟ کہا نہیں، میرا بابا ہمیشہ کہتا تھا اکبر مجھ سے کچھ مانگ، اکبر مجھ سے کچھ مانگ، اکبر تو مجھ سے کچھ مانگ، میرے دل میں حسرت ہے کہ مجھ سے۔ کہا بابا جب پھوپھی اماں ہر چیز دے دیتی ہے تو آپ سے کیا مانگوں؟ علی اکبر نے سوچا میرے باپ کے دل میں حسرت نہ رہ جائے، ایک مرتبہ کہا بابا تھوڑا سا پانی پلا دیجئے۔ کہا بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں دے دے۔ اب جو زبان دی اور نکالی، اے بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے یہ نہیں ہے، آپ کی زبان میں کانٹے پڑے ہوئے۔ کہے جنگ کی نیزہ لگا، اب جو نیزہ لگا تو میر انیس کا بس میں ایک بیان پڑھتا ہوں، جیسے ہی نیزہ لگا اور بیٹے نے پکارا اور باپ بیٹے کی طرف چلا تو بس ایک ہی جملہ کہا جا کر صفوں کے پاس پکارے باشق و آہ، ہے کس طرف میرے علی اکبر کی قتلگاہ، اے ظالمو یہ شب ہے کہ دن ہو گیا سیاہ، ارے کس ابر میں چھپا ہے میرا چودھویں کا ماں، بدلاؤ جان ہے کہ نہیں جسم زار میں، ارے زخمی پڑا ہے شیر میرا۔ خوب روئیں گے انشاءاللہ، ابھی مصائب کی ابتدا ہے۔ زخمی پڑا ہے شیر میرا کس کچھار میں، لاشے پسر کو ڈھونڈتے تھے شاہ بہروبر، سر پیٹنے کی جاہے کہ ہنستے تھے اہل شر، کہتا تھا شمر اے پسر سید البشر، کس کو حضور ڈھونڈتے ہیں مر گیا پسر، بتلائیں گے نہ ہم جسد پاس پاس کو، ارے خود ڈھونڈ لیجئے علی اکبر کی لاش کو۔ ارے جب علی اکبر نظر نہ آیا حسین نے سینے پہ ہاتھ مارا، اے نہر القبا میرا اکبر کہاں گیا، اے نہر القبا میرا اکبر کہاں گیا۔ ریاض القدس میں ہے، اپنے زلجنا سے کہا زلجنا مجھے میرے اکبر تک پہنچا دے۔ عزیز و زلجنا کے سہارے حسین وہاں پہنچے جہاں اللہ کسی باپ کو نہ پہنچائے، جوان بیٹا ایڈیئر کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ کہا بیٹا چل میں تجھے تیری پھوپھی سے تیری ماں سے ملا دوں، ایسا کر اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دے۔ علی اکبر نے ایک ہاتھ ڈالا، ایک ہاتھ سینے پہ رکھ لیا، جب حسین سے نہ اٹھے اکبر کہا بیٹا دوسرا ہاتھ بھی گردن میں ڈال، کہا بابا برچھی کی ہڈی سینے پہ ہے۔ اکبر کو لٹایا، دو زانو ہو کے بیٹھے، ایک مرتبہ برچھی میں ہاتھ ڈالا، یا علی ابھی برچھی نکلی تھی کلیجہ نکل آیا۔ حسین نے اکبر کے منہ پہ، میری طرف دیکھیے مختل کا لفظ ہے، اکبر کے منہ پہ اپنا منہ رکھا، ایک ہاتھ اپنے چہرے پہ مارا، الگ دنیا بعد کلفا، ارے جس کا تجھ جیسا بیٹا مر جائے۔ اے میرے لال، ارے تیرا باپ جی کے کیا کرے، لاشا لے کے چلے، خیمے میں آئے، حسین کی غربت دیکھیے آخری جملہ، لاشا لے کے خیمے میں آئے، ایک طرف قاسم کے ٹکڑے رکھ دیے، ایک طرف اکبر کا لاشا رکھ دیا، بیچ میں حسین بیٹھے، آسمان کا رخ کیا، پروردگار تیرا حسین غریب ہو گیا، ارے نہ میرا اکبر رہا۔ آخری جملہ مسائل کا، نہ میرا
اکبر مسائل سنیے عزیزو، نہ میرا اکبر رہا نہ میرا قاسم رہا، میرا سب کچھ اجڑ گیا۔ عزیزو یہ جو جوان مرا ہے نا، ماں باپ اسے زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ کچھ موقع ایسے آتے ہیں جب اپنا جوان بہت زیادہ یاد آتا ہے، انہی موقعوں میں سے جب عید کا دن آتا ہے تو ماں کو اپنا جوان یاد آتا ہے، باپ طرف طرف کے ہر جوان کو دیکھتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب کربلا کے بعد عید آئی، بنی ہاشم کا دروازہ کھلا ہے، لیلا بیٹھی ہوئی ہے، جوان نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ایک چیخ ماری لیلا نے، زینب نے کہا بھابی سب سے صابرہ عورت آپ ہو، آج ایسی چیخ کیوں نکلی؟ کہا زینب جوان آپس میں گلے مل رہے تھے، اگر میرا اکبر ہوتا وہ بھی آتا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر محمد فتح یاب ابن بشاشت حسین کی روح کو احسان